ناظرین السلام علیکم۔ اپنی خصوصی پیشکش کارمان عشق میں جناب ابو ذر غفاری کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ، جو بہت خوبصورتی کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ناظرین، جناب ابو ذر غفاری کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے زندگی کا تجزیہ بہت خوبصورتی سے اور بہت گہرائی سے کیا۔ اکثر لوگ آ کے آپ سے زندگی کے معاملات اور زندگی بہترین طریقے سے کیسے گزاری جائے، زندگی کے تقاضے کیا ہیں، جب اس قسم کی گفتگو کرتے تھے تو آپ کے جواب بہت ہی روح کو میں اتر جانے والے، انسان کی روح کو جھنجھوڑ دینے والے ہوتے تھے۔ ایسی کسی شخص سے آپ کی بات ہو رہی تھی تو آپ نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا کوئی بہت عزیز دوست جو تمہارے بہت کام آتا ہو، ایسے دوست کو تم تکلیف پہنچاؤ؟ تو ظاہر ہے کہ اس شخص نے فوراً جواب دیا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جو میرا اتنا مخلص دوست ہو، ہم اس کو نقصان اور ایذا پہنچانے کی تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ جناب ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ یہ زندگی تمہاری بہترین دوست ہے، کیا گناہ اور معصیت سے تم اپنے اس دوست کو تکلیف پہنچانا پسند کرو گے؟ اسی قسم کی بہت خوبصورت باتیں آپ کی زندگی میں بھری پڑی تھیں۔ آئیے آج موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ العظم حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے وابستہ تھے جناب ابو ذر غفاری کہ جناب ابو ذر غفاری پیغمبر کے ایک طرح سے رازدار بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ دیکھا جناب ابو ذر آ رہے ہیں تو آپ نے پیغمبر نے فرمایا مرحبا یا ابا ذر، خوش آمدید، ویلکم اے ابو ذر، تم ہم اہل بیت میں سے ہو۔ جیسے جناب سلمان فارسی کے لیے اعلان ہوا تھا سلمان منا اہل البیت، اسی طرح جناب ابو ذر غفاری کے سلسلے میں جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ملتا ہے کہ آپ نے جو فقرہ کہا مرحبا یا ابا ذر، اے ابو ذر خوش آمدید، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو ذر تم تو ہمارے اہل بیت میں سے ہو، سبحان اللہ، سبحان تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو۔ اور دوسری جگہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشہور فقرہ وہی فرمایا کہ ابو ذر جیسا سچا نہ زمین نے بوجھ اٹھایا نہ آسمان نے دیکھا۔ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب ابو ذر غفاری کی توصیف کرتے ہیں تو جن فقروں میں پیغمبر نے بیان کیا ہے، اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جناب ابو ذر کے سلسلے میں کہ ابو ذر عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا زہد دیکھ کے، آپ کا زہد دیکھ کر کے عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے۔ کون؟ جناب ابو ذر غفاری۔ جب صحابی پیغمبر ایک نبی، وہ بھی عیسیٰ جیسے روح اللہ کے برابر زہد میں ہو سکتا ہے، اولو العزم پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، تو پھر جو پیغمبر کا جانشین و وسیع ہوگا، جو نفس ہوگا، وہ کتنا بلند ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے بڑا فقرہ جو کافی ہے جناب ابو ذر کے افتخار کے لیے کہ پیغمبر کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو۔ دوسرا فقرہ یہ ہے کہ زہد میں ابو ذر جناب عیسیٰ ابن مریم کے مانند ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فقروں کو دیکھتے ہوئے آدمی غور کرے کہ جناب ابو ذر کی منزلت کیا رہی۔ معصومین علیہ السلام سے کچھ آپ کے سلسلے میں دیکھیے، آپ کے زہد کے سلسلے میں تو گفتگو ہوئی ہے، مگر خود ڈائریکٹ جناب ابو ذر غفاری کی جو سیرت ملتی ہے زہد سے متعلق، نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا تھا
کہ جو حالات پیدا ہو گئے تھے اور جس طریقے سے پہلے حدیثوں پہ پابندی اور خاص طور سے جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، بہت ہی پسندیدہ جو تھے اہل بیت علیہ السلام کے، ان سب کے اوپر مظالم اور مشکلیں، تو بہت سارے فضائل جیسے اہل بیت کے ہم تک نہیں پہنچے، ویسے ہی ہمارے ان اصحاب تک بھی نہیں ہم تک پہنچے. تو اس کے سلسلے میں معصومین نے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس کے اوپر توجہ دلائی، تب جا کر کے معاملہ کچھ درست ہوا ہے اور ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں. ہمارے پاس جو روایتیں آئی ہیں خاندان اہل بیت سے آئی ہیں، اور خاندان اہل بیت کے علاوہ یہ میں بات کہتا ہوں، یہ معجزہ ہے خاندان اہل بیت علیہ السلام کا کہ آپ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل زیادہ تر غیروں کے قلم سے وجود میں آئے ہیں. بے شک. تو اس میں معجزہ جیسے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہے، تو جو ان سے وابستہ ہے وہ بھی بہرحال اس کرامت سے باہر نہیں ہے. لہذا جناب ابو ذر غفاری کے سلسلے میں تاریخ کہتی ہے کہ آپ کے یہاں ایک شخص آیا مہمان، اس نے کہا کہ اے صحابی پیغمبر، میں آپ کے یہاں مہمان ہونا چاہتا ہوں 2-3 روز. تو جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ ایک شرط پر میں تمہیں مہمان رکھوں گا. کہا کیا شرط ہے؟ کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں خود کچھ کر نہیں سکتا ہوں، میرے کچھ اونٹ ہیں جو صحرا میں ہیں، لوگ چھوڑ دیتے صحرا میں، سب کی نشانیاں ہوتی تھیں، جانتے تھے کون کس کا مال ہے. تو میرے کچھ اونٹ ہے صحرا میں، جا کے اس میں سے ایک اونٹ پکڑ کے لا، اسے نہر کر اور اس کا جو ہے کھال وغیرہ نکال کے گوشت وغیرہ تیار کر کے تو بھی بھون کے کھا اور میں بھی کھاؤں، اس لیے میں بوڑھا ہو گیا، میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں. وہ گیا اور ایک یعنی اونٹ پکڑ کے لایا، اور اس نے جناب ابو ذر غفاری سے کہا کہ یہی سب سے زیادہ لاغر تھا، یعنی پتلا دبلا تھا، یہی زیادہ کمزور تھا، تو میں نے سوچا اسی کو لے آئے، بقیہ تو آپ کے کام آئیں گے. اب فقرہ جناب ابو ذر کا سنیے. جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں آئندہ میں تو وہ کام آتے جسے تو چھوڑ کے آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں تیری مہمان نوازی جو کر رہا ہوں وہ حب خدا کے لیے قربتاً اللہ کر رہا ہوں. تو کل فیوچر سب سے بہترین، آج یعنی دنیا کا فیوچر تو ختم ہو جائے گا، مگر آخرت وہ فیوچر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اگر تو وہ یعنی تندرست جانور لے کے آتا تو وہی میرے کام آتا. جناب ابو ذر غفاری یہاں پہ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ اگر تو تندرست لاتا تو وہ میرے آئندہ میں کام دیتا، یعنی میری آخرت میں کام دیتا. اسی طرح سے جناب ابو ذر غفاری کے پاس ایک غلام آیا، شام میں، اور 2 چھوٹی چھوٹی ٹوکریوں میں سونے کے سکے بھرے ہوئے، بالکل لبریز بھرے ہوئے ہیں. اور ابو ذر غفاری کی میں مالی حیثیت پہلے آپ کو بتا دوں کہ کہنے والا راوی کہتا ہے کہ جناب ابو ذر غفاری کے پاس جب ایک شخص آیا ہے تو اس نے دیکھا کہ ان کے پاس شاید پوری گھر میں جو ملکیت تھی شاید بہت کوشش کر کے 2 درہم تک پہنچتی. نہیں تو اتنا سارا مال جو ان کو ملا تھا، جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کے شہزاد بھائی کے انتقال پر بھی کہا، وہ سب بھی آپ کے پاس جب آیا تو وہ کہاں گیا؟ ظاہر بات ہے وہ اس وقت کی بات ہے جب حضور مکے میں تھے جی، اور جناب ابو ذر غفاری بھی اپنے وطن میں مکے کے قریب مر میں ہیں. لہذا جناب ابو ذر غفاری آئے کب ہیں؟ آتے ہیں آپ جو ہیں جنگ خندق کے بعد مدینے آئے ہیں. تو ظاہر بھائی اتنے دنوں تک آپ نے جو تبلیغ کی ہے، جو آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اس کے لیے پیسے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ بہت اچھی بات ہے. لہذا اچھا یہ غریب نواز بھی تھے. اور یہ جو واقعات اس وقت کے جب پیغمبر کی نہ تنہا رحلت ہو چکی ہے، بلکہ یہ واقعات وہ ہیں جب پیغمبر کی رحلت کے تقریباً 20 سال گزر چکے ہیں. 20 سال یا مطلب 17-18 سال کم سے کم جو گزر چکے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب جناب ابو ذر غفاری، وجہ کیا ہے کہ جناب ابو ذر غفاری یہ اہل بیت علیہ السلام کے سچے غلام تھے. سچے غلام کا کیا مطلب ہے؟ جو سیرت نبی اور سیرت آل نبی پر چلتے تھے. جیسے نبی اور آل نبی اپنے یعنی سامنے کا اٹھا کر کے اپنی روٹی اپنا مال سب کچھ جو ہے راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے، راہ خدا میں فقیروں کو دے دیتے تھے. تو جناب ابو ذر بھی تو انہی کے غلام تھے، جناب ابو ذر بھی تو انہی کی سیرت پر چلنے والے تھے. تبھی تو پیغمبر اسلام نے کہا مرحبا اے ابو ذر، مرحبا اے ابو ذر، کہ تم ہمارے اہل بیت میں سے اہل بیت کے لائق ہے. ابو ذر اہل بیت کے لائق کا کیا مطلب؟ یعنی کردار سے کردار ملا رہے ہیں، سیرت سے سیرت ملا رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو غلام اہل بیت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ کامیاب ہیں.
کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. لہذا جناب ابو ذر غفاری کے پاس جو ہے وہ غلام آیا ہے 2 ٹوکریوں میں لے کر کے، سونے کے سکے جو ابل رہے ہیں. کہا ابو ذر اسے لے لو. کہا کیوں لے لوں؟ کہا لے لیجئے، قبول کر لیجئے، آپ کے پاس جو کچھ ہے نہیں، آپ جو ہیں مطلب فاقے سے ہیں، روزے سے ہیں، بہت کم ہے آپ کے پاس. تو جناب ابو ذر نے کہا نہیں، میں نہیں لوں گا. ان سکوں سے غداری اور بے وفائی کی مہک بدبو آ رہی ہے، میں ان سکوں کو نہیں لوں گا. اس غلام نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ ابو ذر قبول کر لے. جب اس کا کوئی بھی ہیلا بہانہ کامیاب نہیں ہو پایا تو جناب ابو ذر غفاری سے آخر میں وہ کہتا ہے، ابو ذر صحابی پیغمبر، اگر تم یہ لے لو گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا. اس لیے کہ امیر شام نے یہی کہہ کر کے بھیجا تھا کہ اگر ابو ذر ان سکوں کو قبول کر لیں گے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. مزاج جانتا تھا. لہذا جناب ابو ذر غفاری پلٹ کے کہتے ہیں، تو آزاد ہو جائے گا، میں غلام ہو جاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آزاد ہو جائے گا، میں غلام ہو جاؤں گا. تو ایک منحوس دنیا سے تو آزاد ہو جائے گا اور میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی دنیا سے نکل کے ایک منحوس کی محبت کی دنیا میں چلا جاؤں گا. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی میں تیری غلامی تو برداشت کر سکتا ہوں مگر میں دشمن علی کا غلام بن جاؤں تیری آزادی کے لیے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے. اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول ہے، امیر المومنین السلام کا، سب سے بڑا بے وقوف ہے وہ انسان جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے، اپنا دین برباد کرے، اپنے تباہ کرے اپنے آپ. یہ آج کل جو خاص طور سے زمانہ چل رہا ہے اس میں تو یہ بہت ہی قیمتی جملے ہیں. جس طریقے سے آدمی حکومتوں کی چاپلوسی میں، رئیس لوگوں کی جو لامزہ ان کی چاپلوسی میں اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے انسان، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے انسان. تمام ائمہ علیہم السلام نے جناب ابو ذر کے سلسلے میں کوئی خاص رائے قائم کی؟ جی، جناب ابو ذر غفاری کو تمام ائمہ نے یاد کیا ہے. خود امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو ذر غفاری اس مومن کا نام ہے کہ جنت جس کی مشتاق ہے. جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جناب ابو ذر کے سلسلے میں کہ ابو ذر علم کی اس بلندی پر ہیں جہاں تک انسانوں کا پہنچنا نہ تنہا مشکل ہے بلکہ انسان عاجز ہے وہاں تک پہنچنے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جناب پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد پوری دنیا نے خاندان اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. خاندان اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا پوری دنیا نے. اس موقع پر جو امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں کے عنوان سے افراد پہچانے جاتے تھے ان میں ایک جناب ابو ذر تھے. 4 افراد تھے، ان میں سے ایک جناب ابو ذر تھے. تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب ابو ذر ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس دور میں بھی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد یعنی مصیبت ٹوٹ پڑی تھی خاندان اہل بیت پر کہ لوگ چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے، اس موقع پر جناب ابو ذر غفاری امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں کو تیار کیا تھا کہ آپ لوگ مطلب غدیر یاد کریے، پیغمبر اسلام کی وصیت یاد کریے. اس موقع پر 40 افراد جب مولا کائنات علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ آپ حاکم وقت سے کہیے کہ وہ استعفیٰ دے اور میرا حق ہے، میرا حق مجھ تک واپس کرے. اس وقت تو پورا مدینہ نہیں تیار ہوا بلکہ یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 40 افراد تیار ہوئے کہ یہ لوگ لکھ کر کے دیں گے حاکم وقت کو کہ تم جو استعفیٰ دو. اللہ. اور جب وقت آیا تو ان 40 افراد میں سے کل 4 لوگ تھے، سلمان، مقداد، ابو ذر، جناب عمار. اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیں جناب ابو ذر کی وابستگی کیا ہے. اب آپ دیکھیے جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فقرہ آپ کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ جناب ابو ذر غفاری کی سب سے بڑی عبادت یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں غور و فکر کرتے تھے اور خوف خدا سے رویا کرتے تھے.
سلمان، ابو ذر، مقداد، جناب عمار ہیں. یہ پہلے وہ لوگ ہیں جو علی کے شیعہ کے عنوان سے پہچانے گئے ہیں. یہ پہلے وہ 4 افراد ہیں جو شیعہ نے علی کے عنوان سے پہچانے گئے ہیں اور یہ اپنا افتخار سمجھتے تھے. ہم علی کے شیعہ ہیں، یہ ہمارا افتخار ہے. دنیا ہمیں تانا دے دے، ہمیں حکومت میں حصہ نہیں ملے گا نہ ملے، ہمیں کوئی کلر نہ بنائے، ہمیں حکومت سے جو پیسے ملے نہ ملے، ہمیں وظیفے ملے نہ ملے، مگر ہم اپنی دنیا کے لیے ہم اپنی آخرت بیچ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. اور سب سے زیادہ بری طریقے سے ٹکرائے تو یہی ہیں، سب سے زیادہ ہی ٹکرائے ہیں. لہذا جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے بہت سی جناب یعنی ابو ذر غفاری کی باتیں ملتی ہیں. آپ دیکھیے جناب شیخ مفید علی اللہ مقامہ نے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے. امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں منادی آواز دے گا، کہاں ہے رسول خدا کے حواری، جنہوں نے اپنا عہد اور اپنا پیمان جو رسول اللہ سے کیا تھا، جو معاہدہ، وہ آخری سانس تک نہیں توڑا، وہی ہے پیغمبر کے حواری. اس موقع پر اس پورے محشر سے جو افراد اٹھیں گے، سلمان، مقداد، ابو ذر، یہ لوگ ہوں گے جو اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کہیں گے ہم ہیں پیغمبر کے حواری. پیغمبر کے حواری کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام سے جو انہوں نے عہد و پیمان لیا ہو، آخری سانس تک ان کا وہ عہد و پیمان باقی ہو. جناب شیخ صدوق علی اللہ مقامہ نے جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں بہت سی باتیں انہوں نے نقل کی ہیں، مطلب بہار الانوار وغیرہ میں. سنی علماء نے بھی آپ کے بہت سے فضائل لکھے ہیں اور آپ کی بہت سی حدیثیں ہیں جو بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی ہیں. اور جناب ابو ذر غفاری جو روایت کی دنیا میں جو پہچانے جاتے ہیں، علامہ امینی نے بھی اپنی الغدیر میں جو روایتیں نقل کی غدیر کے سلسلے سے، اس میں جناب ابو ذر غفاری کا جگہ جگہ آپ کی ذکر ملتا روایتوں. کوئی الگ سی چیز نظر آئی علامہ امینی کے ہاں؟ جی نہیں، مطلب علامہ امینی جیسے تمام راویوں کو نقل کی وہ کیا ہے، انہی معتبر راویوں میں ایک جناب ابو ذر غفاری 100 ایسے یعنی حوالے انہوں نے دیے، اس میں ایک ابو ذر غفاری بھی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی کتب میں جناب ابو ذر غفاری سے روایتیں بہت کم ہیں. نہیں، روایتیں بہت کم نہیں ہیں، بات یہ ہے کہ روایتیں بہت کم نقل کی گئی ہیں. ہاں وہی کہہ رہے ہیں کتب میں ہم جی جی مگر یہ کہ یہ ہمارے شیعہ علماء نے تو خیر بہت نقل کیا ہے، مگر یہ بخاری اور مسلم نے بھی تقریباً 30-35 حدیثوں کے نزدیک جو ہے جناب ابو ذر کی نقل کی ہے. اور ایک سید علی خان مدنی گزرے ہیں جنہوں نے جناب ابو ذر کے سلسلے میں کہا ہے کہ یہ مطلب بہت ہی انہوں نے توصیف کی ہے، اور اس توصیف میں انہوں نے لکھا کہ جناب ابو ذر غفاری کا اس زمانے میں جو خرچ تھا سالانہ خرچ جو ہے وہ 400 درہم تھا. جب لوگ یعنی مطلب ہزاروں ہزار خرچ کرتے تھے تو یہ معمولی سی رقم میں یعنی اس زمانے میں سالانہ 400 درہم خرچ نہیں تھا. بحر العلوم نے جناب ابو ذر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ یہ حواریوں میں سے تھے، یعنی آپ کی منزلت جو حواریوں میں سے تھی، اور جو آپ نے عہد و پیمان پیغمبر سے کیا تھا اس پر باقی رہے. مناقب اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں ہر ایک سے ٹکرا جاتے تھے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، یہ انہوں نے لکھا ہے. اور ابو نعیم اصفہانی جو بہت ہی مشہور ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جناب ابو ذر غفاری نے پیغمبر اسلام سے اسلامی اصولوں کو یاد کیا، اور آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے نزول شریعت سے پہلے ربا اور سود کو منہ نہیں لگایا، یعنی حکم شریعت ربا کے سلسلے میں بعد میں ہے اور جناب ابو ذر کی سیرت پہلے ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جناب ابو ذر غفاری جو ہے یہ جو اسلام کا حکم سود اور ربا کے سلسلے میں آیا ہے، اس سے پہلے جناب ابو ذر غفاری اس پر عمل پیرا تھے. انہوں نے کبھی نہ سود لیا نہ ربا لیا ہے، اور حق کے راستے پر یہ ہمیشہ رہے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے حق کی مخالفت کرنے والوں کی یہ سرزنش کرتے رہے جناب ابو ذر غفاری. یہ آج کل کیونکہ معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے، اس لیے یہ کہنا دوبارہ بہت ضروری ہے کہ اول تو یہ کہ سود کسی بھی حرام طریقے سے حاصل کی ہوئی رقم جو ہے وہ زندگی کے کسی ایک بہت اہم موڑ پر آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے، یعنی اس وقت جو ہے بالکل دغا دے جاتی ہے. میں نے خود اپنی زندگی میں یہ چیزیں دیکھی ہیں لوگوں کے یہاں، اور آخرت کی جو مشکلیں فیس کرنی ہیں وہ تو ہوتی ہی ہیں. سود سے بہت پرہیز کیا جائے. جناب ابو ذر غفاری کی محبت یعنی ایک والہانہ محبت ہمیں نظر آتی ہے، جیسے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اہل بیت علیہ السلام سے. اس سلسلے میں کوئی آپ کی طرف سے یعنی اس کی کوئی تفصیل ملتی ہے؟ جی
جناب ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اہل بیت رسول تھے، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے جناب ابو ذر غفاری۔ اس کی ایک مثال ملتی ہے جنگ تبوک کے واقعے سے۔ جنگ تبوک میں جب پیغمبر اسلام جا رہے تھے تو جناب ابو ذر غفاری بھی جا رہے تھے، مگر ان کا اونٹ جو ہے بہت کمزور تھا تو دھیرے دھیرے چل رہا اللہ اکبر۔ لہذا ایک تو یہ قافلے سے یوں بھی پچھڑ گئے، ایک جگہ آپ کا جو ہے اونٹ بیٹھ گیا، کمزوری کی وجہ سے وہ اونٹ بیٹھ گیا، اصلاً وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ بہت زیادہ دیر ہو گئی اور بہت انہوں نے کوشش کر لی، جب دیکھا کہ اب نہیں اٹھے گا تو اس کو چھوڑ کر کے اپنا سامان لیتے ہیں، اپنے کندھے پر لاد کر کے نکل پڑے پیدل۔ وہ صحرا کا راستہ جس میں جو ہے آپ کے صحرائی کانٹے ہیں، آپ کے مطلب ٹھوکریں ہیں، ایک سے ایک جو ہے آپ کے مطلب گرمی ہے اور ریت گرم ہے، مگر جناب ابو ذر غفاری نکل پڑے۔ چلتے چلتے یہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ قافلہ ایک جگہ جو آگے پیغمبر کا بڑھ گیا تھا، تو ظاہر بات ہے یہ لوگ کہیں نہ کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں، رکتے تھے تھوڑا، جانور بھی آرام کر لیں، جانور کو کھانا پانی دے دیا جائے، خود بھی یہ لوگ مطلب کھانا وغیرہ کھا لیں۔ تو بہت آگے بڑھ چکے تھے اور ان لوگوں نے کوئی ایک پڑاؤ ایک جگہ ڈالا تھا، اور ابو ذر ہے جو چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک عاشق رسول ہے جو اپنے محبوب کے عشق میں نہ تو صحرا کی گرمی دیکھ رہا ہے، نہ دھوپ کے شعلے دیکھ رہا ہے، نہ سورج کے شعلے دیکھ رہا ہے، اور نہ تو اس کو اپنی بھوک کا احساس ہے، نہ پیاس کا، بس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو جہاں پر یہ پڑاؤ ڈالنے، یعنی لشکر اسلام کا پڑاؤ تھا جہاں پر یہ لوگ رکے ہوئے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی سایہ نما چیز ہے جو چلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیا کہ نہیں کوئی انسان آ رہا ہے۔ جیسی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ تو یعنی کوئی آ رہا ہے، کوئی انسان آ رہا ہے، تو پیغمبر اسلام کے دہنے اقدس سے نکلا کاش ابو ذر ہوتے۔ واہ واہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و پاکیزہ دہن سے یہ نکل رہا ہے، کاش ابو ذر ہوتے۔ تھوڑی دیر لوگوں نے انتظار کیا تو کیا دیکھا کہ آنے والا کوئی اور نہیں، پیغمبر نے جس کی خواہش کی ہے وہ وہی ہے، جناب ابو ذر چلے آ رہے ہیں۔ جناب ابو ذر چلے آ رہے ہیں، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ابو ذر آ رہے ہیں، پہلے ان کو پانی پلاؤ، ابو ذر بہت پیاسے ہیں۔ جیسے جناب ابو ذر آئے، لشکر اسلام نے انہیں پانی پلایا، تو جناب ابو ذر غفاری نے اپنا مشکیزہ اتارا۔ تو پیغمبر نے کہا ابو ذر تمہارے پاس پانی تھا پھر بھی تم پیاسے آ رہے ہو؟ تو جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں آ رہا تھا راستے میں ایک پتھر کے پاس بہت ہی لطیف اور بہت ہی یعنی خوش مزہ پانی تھا، بہت ہی میٹھا پانی تھا، اس کو میں نے اپنے مشکیزے میں بھر لیا اور میں نے قصد کیا تھا میرے مالک جب تک تیرا رسول نہیں پی لے گا اس وقت تک یہ پانی میں نہیں پیوں گا۔ یہ ہے محبت اور یہ ہے والہانہ چاہت جو جناب ابو ذر غفاری کی زندگی سے ملتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت سوال، ہم نے دنیا میں یہ تو دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی سب تعریف کرتے رہتے ہیں، انسان ہے تو انسان کی تعریف کرے گا ہی۔ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں دیکھا ہے کہ اللہ بھی تعریف کرتا نظر آ رہا ہے، ملائکہ بھی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں، مگر یہ جناب ابو ذر غفاری کے سلسلے میں جہاں تک مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جناب جبرائیل امین آپ سے بات کرتے نظر آتے ہیں، آپ کے سلسلے میں اظہار رائے کرتے نظر آتے ہیں۔ ہاں یہ بات تو ملتی ہے روایتوں میں کہ جناب ابو ذر غفاری کے سلسلے میں جناب جبریل نے اپنا جو بیان دیا پیغمبر کے سامنے وہ تاریخوں میں موجود ہے، جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوا ہے، اور ہمارے علماء نے تحقیق کر کے ان تمام سنگریزوں سے ان ہیرے اور جواہرات کو اکٹھا کیا ہے، اور الحمدللہ کام بہت آگے چل رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا۔ ایک مرتبہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے دہیہ قلبی کی شکل میں، مسجد کے کونے میں ایک طرف بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، ادھر سے جناب ابو ذر غفاری کا گزر ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور جو ہے دہیہ قلبی سے بات کر رہے ہیں، گزر گئے، انہوں نے اصلاً مطلب سلام و پیام بھی نہیں کیا، گزر گئے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابو ذر یہاں سے گزر گئے، انہوں نے سلام نہیں کیا۔ تو پیغمبر اسلام یعنی مطلب کہتے کہ
ابو ذر گزر کے انہوں نے سلام نہیں کیا تو کیا تم سلام کا جواب دیتے؟ کہا بالکل، اگر وہ سلام کرتے تو میں جواب دیتا. یہ سید الملائکہ کہہ رہا ہے، اگر وہ سلام کرتے تو میں ان کو جو ہے جواب دیتا. اور یا رسول اللہ، زمین سے کہیں زیادہ آسمان پر ابو ذر کا ذکر ہوتا ہے. زمین سے کہیں زیادہ آسمان پر یعنی ان کا یہ ابو ذر غفاری کا ذکر ہوتا ہے. اور کس لیے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ایک دعا ہے جو ابو ذر غفاری پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے ملائکہ کے درمیان ہر وقت ابو ذر کا ذکر ہوتا رہتا ہے. جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو آپ ضرور سوال کریے گا ابو ذر غفاری سے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے. جب جناب جبریل امین چلے گئے تو جناب ابو ذر غفاری آئے تو حضرت نے کہا ابو ذر تم ادھر سے گزرے مگر تم نے سلام نہیں کیا. تو ابو ذر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ دہیے قلبی سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں، میں سمجھا کہ کوئی یعنی خاص بات ہے اور جس کو آپ آشکار نہیں کرنا چاہتے، تو میں نے بھی نہیں چاہا کہ آپ لوگوں کے درمیان کوئی خلل واقع ہو، اس لیے میں نے ایک سلام کا بھی خلل ڈالنا برداشت نہیں کیا. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، وہ دہیے قلبی کی شکل میں جبریل امین آئے تھے جی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابو ذر کا تذکرہ آسمان پر بہت زیادہ ہوتا ہے اس دعا کے ذریعے سے جو ابو ذر پڑھا کرتے ہیں. تو ابو ذر تم وہ کون سی دعا پڑھتے ہو؟ تو جناب ابو ذر نے فرمایا یا رسول اللہ، میں جو دعا پڑھتا ہوں وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک الایمان بکا، خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے اوپر میرا ایمان باقی رہے. تیرے ایمان کا یعنی تیری ذات کے سلسلے میں، تیری توحید، تیرے کمالات کے سلسلے کا جو ایمان ہے اس ایمان کا میں سوال کرتا ہوں. وَالتَّصْدِيقُ بِنَبِيِّكَ، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی کی تصدیق کی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نبی کی رسالت کی جو میں نے تصدیق کی ہے یہ تصدیق باقی رہے اور اس پر بھی میں گامزن ہوں. ایسا نہ ہو کہ ادھر تصدیق کریں اور پھر دنیا داری میں پھنس جائیں اور ہم نے نبی کو چھوڑ دیا، اپنی دنیا سے محبوب اور محبت کر لی اپنی جیسے دنیا بہت سارے لوگ انحراف کا شکار ہوئے. والعافیت من جمیع البلا، میرے مالک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا، یعنی تو پناہ دے، عافیت دے تمام بلاؤں سے. والشکر علی العافیہ، اور جو تو نے مجھے پناہ دی ہے، جو عافیت دی ہے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. والغنا عن شرار الناس، اور میرے مالک مجھے بے نیاز کر برے لوگوں سے، شرار الناس یعنی برے لوگوں سے، شرارتی لوگوں سے. یہ دعا جناب ابو ذر روزانہ پڑھا کرتے تھے. کتنی مرتبہ پڑھتے تھے یہ تو روایت میں نہیں ملتا، مگر یہ ملتا ہے یہ دعا جب بھی پڑھتے تھے تو آسمان پر ملائکہ میں ابو ذر غفاری کا ذکر ہوتا تھا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، آج کی گفتگو ہم یہیں پر روکتے ہیں. جناب ابو ذر غفاری کے سلسلے میں بہت اہم موڑ پر گفتگو پہنچتی جا رہی ہے. ہم آپ کی رائے کے بھی منتظر ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں. خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.